بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کا ہمارا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر حدیث مقبول جو تھی اس کی چار جو قسمیں بنتی ہیں اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا: صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، اور حسن لغیر ہی۔ تو یاد رکھیں، حدیث صحیح پر عمل کرنا یہ ہر صورت میں واجب ہو ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو جی لوگ ٹھیک آج کے دور کے اندر جو ہے وہ فتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بھائی حدیث بخاری میں لکھی ہوئی آپ عمل نہیں کر رہے، مسلم میں لکھی ہوئی آپ حدیث میں عمل نہیں کر رہے، تو ہم بھائی ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث، ہر صحیح حدیث قابل عمل تھوڑی ہوتی ہے۔ ہر حدیث قابل عمل ہوتی تو پھر اتنی ساری احادیث جو منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن پاک میں بھی اتنی آیات ہیں جو اس پر عمل نہیں کیا جاتا، تو قرآن کی آیات بھی منسوخ ہو جاتی ہیں، ان پر عمل نہیں رہتا۔ تو اسی طرح احادیث بھی منسوخ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح جیسے رفع الیدین کی مسئلہ چلتا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا، تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کبھی نہیں فرمایا۔ ہم ہرگز قطعاً یہ نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، پھر حکمت عملی کے تحت اس کو منسوخ فرما دیا، اور اس کے بعد حضور نے رفع الیدین نہ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور رفع الیدین نہ بھی کرتے تھے، خود بھی جو ہے حضور رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ تو حضور کا جو آخری عمل ہے وہ پچھلے عمل کا جو ہے وہ تردید ہوتی ہے اور اس کو فسخ کر دیتا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جو احادیث جن کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے اور وہ حدیث صحیح ہیں، ایسا نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہیں، وہ حدیث صحیح ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے۔ جی، فرماتے ہیں کہ آگے جو ہم نے پچھلے صحیح حدیث کی شرطیں پڑھی تھی، کتنی شرطیں تھی؟ تقریباً چار یا پانچ شرطیں تھیں، جیسے راوی کا عادل ہونا، راوی کا تام ضبط ہونا، اور راوی کا سند کا متصل ہونا، اور غیر معلل اور غیر شاذ ہونا۔ پانچ شرطیں تھیں حدیث صحیح لذات ہی کے لیے۔ تو سب سے پہلے عدل تھا، یعنی راوی کا عادل ہونا۔ تو اب ہر ایک شرط کی وضاحت کریں گے کہ عدل سے کیا مراد ہے، تام ضبط سے کیا مراد ہے، وعلی حاذا القیاس۔ فرماتے ہیں والمراد بالعدل من له ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءۃ۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جس کو ملکہ ہو، ملکہ کا مطلب ہے ایک خفیہ کیفیت، خفیہ صلاحیت، جو اس کو تقوی کے، تقوی اور مروءت کو اپنانے پر ابھارے۔ ملازمت کا مطلب ہے یعنی اس کو اپنانے، عام الفاظ میں ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لازم کرنے پر اس کو ابھارے، یعنی عدالت سے مراد ایسا ملکہ ہے جو اسے تقوی اور مروءت کو لازم اپنانے پر ابھارے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی عادل شخص وہ ہوگا کہ جو تقوی اور مروءت کا پیروکار ہو۔ اب تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی تو پتہ تب چلے گی نا کہ ہمیں جب پتہ چلے گا تو تب چاہ کر ہم وہ اختیار کریں گے۔ تو اس کی مختلف اعتبارات سے مختلف جو ہے وہ تعریفات بنتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر کافی گفتگو فرمایا ہے، جو کتاب ہے تصوف کے موضوع پر۔ کیا نام ہے اس کا؟ آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں؟ منہاج العابدین تو پڑھی ہے۔ جی جی، اس کے اندر منہاج العابدین کے اندر اس کا کافی جو ہے وہ تقوی کا اور توبہ کے متعلق کافی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تقوی کی دوسری تعریف بیان کی گئی ہے، فرماتے ہیں والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال، اعمال السیئۃ من شرک او فسق او بدعۃ۔ تقوی سے مراد اعمال سیئات سے بچنا ہے، برے اعمال سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اب آگے جو من آ رہا ہے اس من سے مراد، یہ من جو ہے وہ
بیانیہ ہے، من بیانیہ کے ذریعے وضاحت کی جاتی ہے، یعنی شرک، فسق اور بدعت سے بچنا، اعمال سیئہ سے بچنا یہ تقوی ہے، یعنی شرک، فسق اور بدعت سے بچنا، اعمال سیئہ کی یہ وضاحت۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اس ٹھیک کے ہے۔ بعد تقوی کا لفظ آیا ہے اور مروت کا لفظ آیا ہے، یہاں پر مروت کا بیان جو ہے وہ وضاحت نہیں کی گئی۔ مروت سے مراد ہے یعنی وہ کام جو بندہ جو ہے وہ عام طور پر نہ کر پائے، جو عام شریفوں اور عزت دار شخص ہو تو وہ نہ کر پائے، جیسے گلیوں کے اندر کھانا پینا، کھڑے ہو کر پانی پینا، تو گلیوں میں چل بھی رہا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے، تو یہ مروعت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے چیز بھی جو ہے وہ اس کے اندر نہ ہو، تب جا کر وہ بندہ عادل بنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے۔ آگے جی فرماتے ہیں جی ضبط، دوسری شرط تھی تام ضبط ہو، راوی تام ضبط ہو۔ ضبط سے کیا مراد ہے؟ ضبط کی دو قسم ہے، ضبط صدر اور ضبط کتابت۔ یعنی ضبط کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو کیچ کرنے میں ماہر ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ راوی جو ہے وہ قائل، روایت کرنے والا جو شیخ ہے وہ ایک الفاظ استعمال کرے، اور وہ جو راوی ہے اس کو صحیح سے کیچ نہ کر پائے اور اس کو دوسرے الفاظ سے تعبیر کر دے، تو اس کا ضبط کمزور نہ ہو، تام جی ضبط ہو۔ جی فرماتے ہیں اب ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط صدر، ضبط صدر کا مطلب ہے سینے کے اندر محفوظ کرنا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يُثْبِتُ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے جو اس نے سنا، یثبت ما سمعہ، جو اس نے سنا اس کو وہ ثابت رکھے، سنبھال کر رکھے، اس حیثیت سے کہ جب، اور اس حیثیت سے کہ وہ ممکن ہو، وہ قادر ہو اس کو حاضر کرنے پر جب چاہے، یعنی اس کے ذہن میں، اس کے سینے میں وہ باتیں یاد ہو کہ جب بندہ اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی اس سے کیا مراد ہے، اس حدیث سے کیا مراد ہے، اس حدیث سے کیا مراد ہے، تو وہ از خود جو ہے وہ حدیث سے پڑھتا جائے اور بیان کرتا جائے اور وضاحت کرتا جائے۔ تو یہ صدر کے اندر یعنی سینے کے اندر چیزوں کا محفوظ ہونا، یہ ضبط صدر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ضبط کتابت، کتابت کا مطلب ہے یعنی لکھنا، ضبط و کتابت میں یہاں لکھا ہوا ہے، ضبط کتابت بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی لکھ کر چیزوں کو محفوظ رکھنا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ جی صِيَانَةُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ فِيهِ وَصَحَّهُ إِلَىٰ أَنْ يُعَدِّيَ مِنْهُ، وہ بچانا ہے اس کو جب وہ حاضر ہو، جب سے اس نے سنا ہے، یعنی سیانتہ کا مطلب ہے کہ اس کو محفوظ کرے، یہ اس کا محفوظ کرنا ہے اپنے پاس جب سے اس نے سنا ہے، کہ جو روایت اس نے سنی وہ روایت سن کر اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لے۔ اور دوسری بیان فرماتے ہیں وَصَحَّهُ أَن يُؤَدِّيَ مِنْهُ، کہ جب اور وہ صحیح طور پر اس کو ادا کرنے پر قادر ہو۔ اگر کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ بھائی اب مجھے یہ حدیث چاہیے، یہ حدیث تو نے فلاں شیخ سے سنی ہے، وہ کہے کہ میں نے، مجھے ضبط صدر میں ہے، ضبط کتاب ہوتے یعنی میں نے وہ حدیث لکھی ہے، میں گھر سے کتاب لے کر آتا ہوں، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو جی جی ٹھیک ہے۔ ضبط صدر اور ضبط کتابت۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ ایک بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقُيِّدَ بِالتَّامِ إِشَارَةً إِلَى الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ، تام کو مقدم کیا گیا ہے اشارہ کرتے ہوئے اس کے بلند رتبے میں، اس کے بلند رتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تام کو مقدم کیا گیا ہے اس میں، یعنی دو ہے نا، ایک ضبط صدر ہے، ایک ضبط کتابت ہے، تو ضبط صدر اور ضبط کتابت میں سے جو تام ہے، جو کامل ضبط ہے، وہ ہے ضبط صدر، کہ اس کو بندے کو ذہن اتنا پختہ ہے کہ اس کو ہر چیز یاد ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلے جو دور ہوتا تھا صحابہ کا، تابعین کا، تو وہاں پر لکھنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، جو بندہ لکھتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کا ذہن کمزور ہے تبھی وہ لکھ رہا ہے، لیکن آج کے دور جی میں جی لکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور نہ لکھنا یہ جو ہے وہ
کمزوری ہے کہ بندہ لکھے گا تو اس کو یاد رہے گا، اگر نہیں لکھے گا تو اس کا بول جائے گا، یعنی آج کے دور کے اندر لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں پہلے دور کے لوگوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں تیسری شرط تھی حدیث صحیح کی متصل السند ہو، یعنی اس کی سند متصل ہو، یعنی بیچ میں کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ فرماتے ہیں ما سلم اسنادہ من سقوط فیہ، یعنی جو اس کی سند سلامت ہو، اس کی اسناد سلامت ہو اس میں راوی کے ساقط ہونے سے، یعنی بیچ میں کوئی راوی ساقط نہ ہو، اول سے لے کر آخر تک سند متصل ہو، بحیث یکون کل من رجالہ سمع ذالک المروی من شیخہ، ایسے حیثیت سے کہ اس کے راویوں میں سے ہر ایک، کل من رجالہ، اس حدیث کے راویوں میں سے ہر ایک راوی، سمع ذالک المروی، وہ روایت سنے، من شیخ ہی، اپنے شیخ سے، اپنے شیخ سے وہ ڈائریکٹ وہ حدیث سنے، ایسا نہ ہو کہ وہ شیخ کو حذف کر کے پھر جو اگلے شیخ کو ذکر کرے، بلکہ سند چلتی رہے، کوئی راوی بیچ میں ساقط نہ ہو۔ بس سند و تقدم تعریف ہو، اور سند اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن گزر چکی۔ سند کا مطلب کیا ہے؟ طریق جو ہے وہ جو ہے وہ راوی، حدیث کے راویوں کے راستے کو بیان کرنا، یہ حدیث کی جو ہے وہ سند کی تعریف کی، تو جو حدیث کا راستہ ہے وہ رجاء الذین رواہ، جو راویوں نے روایت کی ہے، اس راویوں کی جو تسلسل ہے، سلسلہ ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تیسری سند تھی، تیسری شرط تھی۔ چوتھی شرط بیان کرتے ہیں المعلل، کہ معلل نہ ہو۔ حدیث کے اندر شرط ہے کہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے کہ معلل نہ ہو، تو معلل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما فیہ علت، کہ جس میں علت ہو، یہ اس کی لغوی تعریف ہے، اور اصطلاحی تعریف ہے ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ، کہ جس میں خفیہ اور جو ہے وہ خفیہ علت ہو، قادحۃ مطلب عیب پیدا کرنے والی، پیدا کرنے والی خفیہ علت ہو، جس پر عام لوگ اور عام راوی جو ہے وہ واقف نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جو بڑے پائے کے علماء محدث ہیں وہی اس پر جو ہے وہ خبر رکھتے ہیں۔ تو معلل سے مراد ہے کہ جس حدیث کے اندر علت ہو، خفیہ علت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پانچویں اور آخری شرط تھی شاذ نہ ہو، تو شاذ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الشاذ لغتاً المنفرد، شاذ لغوی طور پر اکیلے کو کہتے ہیں، وہ اصطلاحاً ما یخالف فیہ الراوی من ہوا ارجح منہ، اصطلاحی تعریف شاذ کی یہ ہے کہ جس روایت میں راوی اپنے سے ثقہ سے جو ہے وہ مخالفت کرے، ایک راوی جی ہے ٹھیک۔ جس کا سکہ جو ہے وہ سکاہت کے اندر کم مرتبہ ہے، لیکن وہ جو راوی ہے وہ اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ جو روایت ہوگی وہ روایت شاذ کہلائے گی۔ وَلَهُ تفسیر آخر سیأتی، اور اس کے لیے ایک دوسری تفسیر بھی ہے جو کہ ان قریب آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہو گیا، کافی نہیں آگے آج؟ بھی پڑھیں؟ کافی ہے؟ کافی ہے جی۔ چلیں، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ تو آج کے لیے لحاظ سے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجیے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ یاد کیجیے گا، صحیح حدیث والا بھی یاد کیجیے گا، پھر کل پوچھیں گے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔